حضرات، اس کلام کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم، مہمان خصوصی کو زحمت دینے کا وقت آ گیا ہے، جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا استاذ کامل ہونے کے ساتھ ساتھ میدان خطابت کا بے باک خطیب ہے۔ ایسی مزین ہستی کا دیدار ہم سب کے لیے باعث ثواب ہے۔ اس پرفتن دور میں اسلاف کے مشن کو آگے بڑھانے والا الحمدللہ آج ہم سب کے درمیان جلوہ افروز ہے، جس نے دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر مار کر روحانی سلطنت کا تاج پہنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان کی عزت کا راز ظاہری اقتدار میں نہیں ہے، بلکہ وہ گدڑی پہن کر بھی دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ امیر شہر ہم سے مت الس تاریخ کہتی ہے، فقیری بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں کہیں بھی مہمان خصوصی کا نورانی بیان ہوتا ہے، شمع ایماں کے پروانے دور دراز کا سفر طے کر کے حضرت کے خطاب سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد ہے مقرر شیر بیان، مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ اختر وحیدی صاحب پکریاوی حضرت کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ظرف والے ظرف بکھرایا نہیں کرتے، کبھی بھی ظرف والے ظرف بکھرایا نہیں کرتے، جو طوفانوں سے کھیلے ہوں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بڑے وہ ہیں جنہیں احساس ہو اپنی حقیقت کا، کوئی رسمن بڑا کہہ دے تو ہو جایا نہیں کرتے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لحكمة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم
وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا، دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. بجلیاں جن میں ہے آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم کہیں تھے بھی موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہوا. اس نے مادہ پرستی اور مادیت کے اس گئے گزرے دور میں ہم اور آپ کو اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. بارگاہ یزدی میں دعا کریں، ربا بار بار ایسی مجلسیں سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، بارہا ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، کافی وقت ہو گیا ہے، 12 سے زیادہ بج گیا ہے، اور عموماً آج کل کے دور میں خاص طور پہ گاؤں بستیوں کے ہم سب لوگ محنت کش لوگ ہوتے ہیں. گھڑی میں 12 بجتا ہے، تقریباً ہمارے بھی 12 بج جاتے ہیں. سننے سنانے کا وقت یہ 12 بجے سے پہلے کا ہوتا ہے. اور میں تو اب اکثر کہا کرتا ہوں کہ دینی مجلسیں اور دینی پروگرام ان کے طریقے کو تھوڑا بدل دیا جائے اور جلدی شروع کر کے اور جلدی ختم کر دیا جائے. ادھر فجر کی نماز بھی آسانی سے مل جائے، آرام میں بھی زیادہ خلل نہ ہو، اس سے اثر زیادہ ہوتا ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ورنہ 12 بجنے کے بعد تو پھر ہم لوگوں کے بھی 12 بجنے لگتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اتنی دیر تک، اتنی رات گئے آپ حضرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنی دل جمعی کا
ثبوت دے رہے ہیں، علماء کرام سے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی باتیں حضور والا حضرت مفتی حسین احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے اور دیگر علماء کرام و شورائے عظام نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہماری نجات کے لیے آخرت میں اور ہمارے سکون کے لیے دنیا میں کافی ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لیکن مجھے بھی حکم ہوا ہے، میں بھی چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں، مختصر وقت میں، بہت لمبا نہیں، بہت تھوڑے وقت میں بڑی قیمتی اور کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، جن پر عمل کرنے سے مجھے اور آپ سب کو فائدہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی دیر میں، بہت دیر تک بات نہیں کروں گا، لیکن جتنی دیر میں گفتگو کروں آپ حضرات پوری دل جمعی، توجہ اور سکون اور اطمینان اور لگن کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، جو دین، جو مذہب ہے ہمارا اسلام، تقریباً اب سے 1500 برس پہلے آقا نامدار سرور تاجدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ کلمے سے ابتدا ہوئی اور اس سے بھی پہلے، کلمے کے اعلان سے بھی پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک، پیدا ہونے سے لے کر جب تک عمر 40 سال ہو گئی، 40 سال کا عرصہ اپنے اخلاق، عادات و اطوار، رفتار و گفتار، اپنی سیرت اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں میں دعوت دے دی، لوگوں کو بتلا دیا کہ ایک اچھے، شگفتہ، سلیم الطبع انسان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب زبان سے بھی کلمے کا اعلان کرو، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت سے ابتدا ہوئی، اور انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، توجہ میری طرف، انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اپنی زندگی کیسے گزارے، اور زندگی گزارنے میں جو جو چیزیں پیش آتی ہیں ان تمام چیزوں کو کیسے کرے، کیسے چلے، یہ ساری چیزوں کو باضابطہ طور پہ مکمل اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے اعلان بھی فرما دیا کہ دیکھو ساری چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح تم رہو، اس طرح تم چلو، اس طرح تم زندگی گزارو، وہ سب میں نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تم تک پہنچا دیا، مکمل دین۔ ہمارا مذہب اور دیگر مذاہب میں جو سب سے بڑا فرق ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں کسی ایک رسم کا نام دین نہیں ہے، کسی ایک مخصوص کام کا نام دین نہیں ہے۔ مذہب اسلام ساری زندگی کو محیط ہے۔ مذہب اسلام مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی بھی دعوت دیتا ہے اور طریقہ بھی بتاتا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور وہاں بیٹھ کر استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ ہمیں جو مذہب اللہ نے عطا فرمایا ہے اور جس کو پسند فرمایا ہے اور جس کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اگر اپنانے کی کوشش کرتا ہے کوئی، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اور اس مذہب اسلام میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس میں ساری چیزوں کا پابند ہمیں بنایا، ہر کام کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ یہ وہ مذہب نہیں ہے جو ہمیں خالی مسجد میں جانے کا طریقہ بتاتا ہو، یہ وہ مذہب نہیں ہے جس نے ہمیں صرف حج کرنے کا طریقہ بتایا ہو، یہ وہ دین نہیں ہے جس میں صرف زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بتایا گیا ہو، یہ وہ مذہب نہیں ہے جو محض ہمیں
تلاوت اور عبادت کے بارے میں بتاتا ہو؟ نہیں، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا ہونے سے شروع کیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیں کان میں اذان دے دو، بائیں کان میں اقامت کہہ دو، تو بات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں پھر کہوں گا، بار بار کہا کرتا ہوں، اللہ کی قسم معلوم سب ہے، پتہ سب کچھ ہے، تقریریں بھی ہوتی ہیں، کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، حدیثیں بھی پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، تفسیریں سنانے والے سناتے ہیں، بیانات کرنے والے بیانات کرتے ہیں، تبلیغ کرنے والے تبلیغ کرتے ہیں، یہ سب اور اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن کانوں پر جور نہیں رینگتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا اس کی فطرت کو یوں بنایا کہ وہ سارے کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، وہ سارے کام جو حرام ہیں، وہ سارے کام جو جہنم تک لے جانے والے، جنت سے دور کرنے والے، رب کو ناراض کرنے والے، پیغمبر کے سینے کو چھلنی کرنے والے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، اس کی آنکھوں کو تکلیف پہنچانے والے، جتنے برائی والے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے، ان تمام اعمال کی طرف انسان کی فطرت یوں بنائی کہ وہ خود بخود چلتی ہے۔ لہٰذا ہر برا کام کرنے کے لیے دعوت دینی نہیں پڑتی، نفس اپنے آپ مچلتا ہے، دل اپنے آپ مائل ہوتا ہے۔ اللہ نے یوں بنایا انسان کو کہ ہر اچھا کام کرنے کے لیے نفس پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، وہ زبردستی کرنا پڑتا ہے۔ من جو ہے ہمارا وہ نہیں چاہے گا بلا وجہ اچھے اعمال کرنے کو، وہ تو چاہے گا برا کام کرنے کو۔ حرام دیکھنے میں آنکھوں کو لذت ملتی ہے، حرام سننے میں کانوں کو لذت ملتی ہے، حرام بولنے میں زبان کو لذت ملتی ہے، حرام شہوتوں کو پورا کرنے میں بدن کو لذت ملتی ہے، حرام خواہشات کو پالنے میں ذہن کو لذت ملتی ہے، حرام کاریوں میں اس بدن کو جو اللہ نے بنایا ہے لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ بدن لذتوں کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد اللہ نے بتا دیا انہی لذتوں کو مارنا ہے، اسی نفس کی شہوتوں کو کچلنا ہے۔ من کرے گا، من کو مار دینا ہے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اگر تم نے اپنے من کو کچل دیا، اپنے نفس کو مچل دیا، من میں آنے والی باتوں کو پورا نہ کیا اور میرے حکموں پر چلے، اکراہ کے ساتھ چلے، دل نہیں چاہا تب بھی چلے، من نہیں چاہتا حرام چھوڑ دیں، من تو چاہتا ہے مال آئے چاہے حرام ہو یا حلال۔ تم نے من کو مارا، حلال پہ ٹکے رہے، بھوکوں مر گئے۔ من نہیں چاہتا کہ صبح اٹھ کے مسجد چلے جائیں، تم نے من کو مارا، بدن کو تکلیف دی، نفس پہ پتھر رکھا، مسجد چلے گئے۔ من نہیں چاہتا لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کا حج کرنے چلے جائیں، تم نے من کو مارا اور میری محبت میں اور مجھے راضی کرنے کے لیے من کچل دیا اور لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کو چلے گئے۔ من نہیں چاہتا کہ مئی جون کے مہینے میں روزے کے نام پر بھوکے اور پیاسے رہیں، لیکن تم نے من کو مارا، بدن کو تکلیف دی، نفس کو کچلا اور مجھے راضی کرنے کے لیے مئی جون کے دنوں میں روزے کے نام پر صبح سے شام تک بھوکے رہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو بدلے میں میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا تو یہ جو 70 60 80 سال کی زندگی ہے پوری کرنے کے بعد میرے پاس آؤ گے، بدلے میں وہ جنتیں عطا کروں گا، بدلے میں وہ نعمتیں عطا کروں گا۔ تم تمنا کرنے لگو گے اور نفس کو مارا ہوتا اور من کو کچلا ہوتا اور اللہ کو راضی کیا ہوتا۔ میں بات بنیادی کر رہا ہوں۔ من نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا اچھے اعمال کرنے کو، تو یہ سب ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بے نمازی کو پتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ بے روزدار کو پتا ہے روزہ نہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کو پتا ہے زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ حرام کھانے والے کو پتا ہے کہ حرام کھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ زنا کرنے والے کو، شراب پینے والے کو، سود لینے والے کو، چوری کرنے والے کو، بے حیائی کرنے والے کو پتا ہے کہ یہ کتنے بڑے برے گندے اعمال ہیں۔ اس کے باوجود زانی زنا میں مست ہے، شرابی شراب میں مست ہے، سود خور سود خوری میں مگن ہے،
بے نمازی آج بھی، کل بھی بے نمازی تھا، آج بھی بے نمازی ہے۔ سنتوں کو چھوڑنے والا کل بھی سنتوں کو چھوڑ رہا تھا، آج بھی چھوڑتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اثر کیوں نہیں ہوتا، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں وہ بتانے لگا ہوں کہ بنیاد کیا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ ہر اچھا کام، ہر نیک عمل انسان اگر کرتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو اچھائیوں پر چلاتا ہے، اس کے پیچھے جذبہ ہوتا ہے اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کب کریں گے؟ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تب کریں گے۔ اللہ کی قسم، بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی، تقریریں ہوتی رہیں گی، تحریریں لکھی جاتی رہیں گی، تبلیغیں ہوتی رہیں گی، بلانے والے بلاتے رہیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم کبھی نیک نہیں بن سکیں گے، ہم کبھی اچھے اعمال نہیں کر سکیں گے۔ عمل اچھا کریں گے، اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہم سنتوں پر چلیں گے، ہم حلال پہ آئیں گے، ہم حرام کو چھوڑیں گے۔ کب؟ جب اللہ کی محبت دل میں بیدار ہوگی، جب اللہ کا عشق دل میں ہوگا، کیونکہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اللہ کے نبی نے کلمہ وہی دیا تھا جو آج ہم پڑھتے ہیں، وہی بلال نے پڑھا، وہی ابو بکر نے پڑھا، وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسی کلمے نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، اسی کلمے نے عمر کو فاروق بنا دیا، اسی کلمے نے عثمان کو ذو النورین بنا دیا، اسی کلمے نے علی کو مرتضی بنا دیا، اسی کلمے نے بلال کو جنت میں نبی کی اونٹ کی لگام پکڑ کے پہلے داخل ہونے والا بنا دیا، اسی کلمے نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اسی کلمے نے فاطمہ زہرا کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اسی کلمے نے ابو حنیفہ کو سید الفقہاء بنا دیا، اسی کلمے نے امام غزالی کو حجت الاسلام بنا دیا، اسی کلمے نے شاہ ولی اللہ کو مسند الہند بنا دیا، اسی کلمے نے کتنے لوگوں کو ولی اللہ کا چاہنے والا اولیاء کرام بنا دیا۔ اور وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اسی کلمے کو ہم ادا کرتے ہیں۔ وہی کلمہ ہم سے وضو نہیں کرا سکتا، وہی کلمہ ہمیں مسجد نہیں لے جا سکتا، وہی کلمہ ہم سے زکوٰۃ نہیں دلوا رہا، وہی کلمہ ہمیں حج پہ آمادہ نہیں کر رہا، وہی کلمہ پڑھتے ہیں جھوٹ ہمارا چھوڑا نہیں جاتا، وہی کلمہ پڑھتے ہیں سچ بولا نہیں جاتا، وہی کلمہ پڑھتے ہیں زنا چھوٹتا نہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں شراب چھوٹتی نہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں سنتوں کو زندگی میں اتارتے نہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے نہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں مسجد نماز پڑھنے جاتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس کلمے نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے پر لوگوں کو آمادہ کر دیا، آج وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سے کچھ بھی ہونے والا نہیں، ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس اللہ کا کلمہ ہے اس اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ آج ہم کلمہ تو اسی اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن اس اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں نہیں ہے، اور جب تک اللہ کی محبت پیدا کرنے والے رب کی محبت دلوں میں پیدا نہیں کرو گے، اللہ کی قسم کبھی نیک اعمال پر آمادہ ہو ہی نہیں سکتے۔ چند رسموں کا نام، چند گنتی کے چند کام کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارا مذہب جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، میں کہاں سے کیا گفتگو کروں؟ کہا گیا اصلاح معاشرہ پہ۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ معاشرہ بنتا ہے چند لوگوں سے مل کے، ایک آدمی ہو، دو آدمی، چار آدمی ہو، ایک گھر بنتا ہے، 4-10 گھر مل جائیں، اسے سماج کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں، کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ کسی کی بھی کوئی اصلاح نہیں ہونے والی جب تک اللہ کی محبت یہاں نہیں ہوگی۔ بلا وجہ کون اپنی اصلاح کرے گا؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ قربانی دینے کے لیے کوئی وجہ بنتی ہے نا، کوئی وجہ ہوگی تب نہ آدمی قربانی دے گا۔ کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک پیدا کرنے والے رب کی محبت یہاں سینے میں نہیں ہوگی۔ میں نے کہا چند رسموں کا نام اسلام نہیں ہے۔ جو مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو، ہمارے مذہب میں ہے سب سے پہلے اس کے داہنے کان میں اذان دے دو، اس کے بائیں کان میں اقامت کہہ دو، کان میں جا کے منہ لگاؤ، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر،
شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. بچہ پیدا ہوا، ہمارا مذہب اس کے کان میں کہلواتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ تو پیدا ہو گیا، بات سمجھ لے، تو ابھی بچپنا گزارے گا، تو جوان ہوگا، دمکتا ہوا سورج بھی نظر آئے گا، چمکتا ہوا چاند بھی نظر آئے گا، دنیا کی رنگینیاں بھی نظر آئیں گی، ستارے اور زمین اور آسمان اور سمندر اور ہوائیں اور خلائیں اور اس دنیا کے بے شمار وبائیں، یہ سب تجھے نظر آئیں گی. تجھے قدم قدم پر مال اور مال سے ملنے والا اقتدار اور اقتدار سے ملنے والی دولت اور دولت سے ملنے والی عزت اور وجاہت یہ بھی نظر آئے گی. کہیں حسن نظر آئے گا، کہیں زمین نظر آئے گی، کہیں سونا نظر آئے گا، کہیں کچھ نظر آئے گا، کہیں آل اولاد کی محبت ہوگی، ہزاروں بکھیڑے تجھے نظر آنے والے ہیں. لیکن تو پیدا ہوتے ہی سن لے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو ان تمام چیزوں میں پڑھنا ہے، تجھے سب کرنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا جہاں معاملہ اللہ کا آ جائے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر تو مسلمان ہے تو یہ بات دل میں بٹھا لے، تجھے کھانے پر پابندی نہیں، تو کھانا بھی کھا، تجھے سونے پر پابندی نہیں، تو سو بھی، تجھے پہننے پر پابندی نہیں، تو کپڑا بھی پہن، تجھے کمانے پر پابندی نہیں، تو تجارت کر مال کما، تجھے شادی کرنے پر بھی پابندی نہیں، تو شادی بیاہ کر، گھر بسا، اولاد ہو اسے پال، تو سب کر. لیکن اتنا یاد رکھنا ان چیزوں سے اللہ کا اگر ٹکراؤ ہو جائے تو یاد رکھنا کتنا ہی ضروری کام ہو، بلاوا اللہ کا ہو، سب چھوڑ کے مسجد جانا ہے. کتنی بھوک لگی ہو، منع اللہ نے کیا ہو، پیاسا بھوکا رہ کے روزہ رکھنا ہے. کتنا ہی دل چاہتا ہو حسن والوں کی طرف نگاہ اٹھانے کا، منع اللہ نے کیا، حرام نہیں دیکھنا. اللہ بڑا ہے، یہ سب چھوٹے ہیں، سارے کام کرنا، مگر اتنا یاد رکھنا معاملہ جب اللہ کا آ جائے پہلے اللہ ہے بعد میں دنیا ہے. آج ہمارے دل میں یہ نہیں رہا کہ پہلے اللہ ہے. یہی وجہ ہے نہ شادی ہماری سنت کے مطابق، نکاح ہمارا سنت کے مطابق نہیں، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں، کپڑے پہننا سنت کے مطابق نہیں، مکان بنانا سنت کے مطابق نہیں، زندگی گزارنا سنت کے مطابق نہیں، ہمارا کوئی کام سنت کے مطابق نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی محبت کا دل سے نکل جانا. اللہ کی محبت جو ہمارے دل سے نکل گئی. جڑ تو یہ ہے، درد مجھے بھی ہوتا ہے کہ مسلم سماج کا 2% بھی تو نماز نہیں پڑھتا، 100 میں سے 2% بھی نماز نہیں پڑھتا صحیح سے، 98% بے نمازی. یہ مسلمان ہے. پتہ نہیں کتنوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، سارے ادا کر رہے ہیں. کتنوں پہ حج فرض ہے، سارے ادا کر کے آ گئے. ہندوستان میں تو حج کا سسٹم ہی بدل گیا ہے. مذہب اسلام میں حج کی فرضیت کیسے اور ہم لوگوں نے کیسے بنا رکھی، کتنا بڑا فرق آ گیا ہے. پتہ ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کتنا ہی مال ہو، کبھی علماء سے مسئلہ پوچھنے بھی نہیں جاتے ہیں کہ ہمیں بتا دیجئے کتنا مال ہونے پر کن حالات میں حج فرض ہوتا ہے. کوئی نہیں جاتا. کتنے ہی مالدار ہو، بے پرواہ، اسے کوئی فکر نہیں کہ حج بھی فرض ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس مسلمان پہ حج فرض ہو، توجہ، جس مسلمان پہ حج فرض ہو، میرے نبی نے فرمایا، یہ میرا جملہ نہیں، میرے نبی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں جس مسلمان پہ حج فرض ہو اور وہ حج کیے بنا مر جائے، جس مسلمان پہ حج فرض ہو اب وہ حج کیے بنا مر جائے، میرے نبی نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجوسی ہو کے مرے، کافر مشرک ہو کے مرے، میرا نبی کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں. اتنی بڑی وعید ہے. اور موت کا کوئی بھروسہ ہے کب آئے گی. لیکن ہمارے سماج میں، مذہب اسلام میں تو ہے جب آپ کے پاس جس حال میں بھی بالغ ہیں آپ اور اتنا مال ہو گیا کہ حج فرض ہے، آپ کو حج کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں پتہ کیا ہوتا ہے، کتنا بھی مال ہو دھیان بھی نہیں دیں گے، معاملہ چلتا رہے گا، سب کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں بچے گا، سب شادیاں بھی کر لیں گے، سب ہو جائے گا، مکان بھی ہو جائیں گے، بہت سارا کچھ بینامے جو کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی سب رہے والے بھی سب کمپلیٹ جب ہو جائے گا، اب پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، وہ بالکل چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے، پورے بالکل رپل بوڑھے. تب کہتے ہیں فارم ڈارے آؤ. ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان میں اسی طرح حج فرض ہے. یہ ہے قرآن میں ایسے بتایا گیا.
کوئی جوان بتاؤ، کوئی 25 سال والا کوئی جاتا ہو؟ ہم لوگ مسلمان تو ہیں، برا نہ ماننا، دین پر ہم لوگ نہیں چلتے ہیں، دین کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں، دین کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں، دین پہ ہم نہیں چلتے ہیں، اپنے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے دین کو چلاتے ہیں۔ کوئی گارنٹی کسی نے دے رکھی ہے کہ جب تک آپ 80 سال کے نہیں ہو جائیں گے مریں گے نہیں؟ اور اس سے پہلے اگر موت آ گئی، حج فرض تھا، یوں ہی چلے گئے دنیا سے، پھر کیا ہوگا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے اللہ کی محبت جو ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، وہ جو نکل گئی، اور اللہ یہی بتا رہا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ اکبر۔ بچہ پیدا ہوا، کان میں وہاں سے اللہ اکبر کی آواز ڈلوا دی جاتی ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اخیر کہاں پہ ہوتا ہے؟ مر گئے، چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں امام جنازے کی نماز پڑھا کے کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہاں موت پہ جا کے ختم ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پتہ چلا بنیاد ہے اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی محبت یہاں سینے کے اندر اتر جانی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی کلمہ جو آج ہم پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ہم سے وضو نہیں ہوتا، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے، ہم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم سے حرام نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے سود نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے غیبت نہیں چھوڑی جاتی، چغل خوری نہیں چھوڑی جاتی، حسد اور ریا، بغض اور عداوت، کینہ اور کپٹ نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، لیکن اسی کلمے کو پڑھ کے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے اللہ کے، یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کر دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اللہ کی محبت تھی۔ یہی کلمہ ابو بکر نے پڑھا ہے، یہی کلمہ حضرت عمر نے پڑھا ہے، یہی کلمہ حضرت بلال نے پڑھا، یہی کلمہ حضرت عثمان نے پڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت بلال کو دعوت دی، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ ان کے آقاؤں کو پتہ چلا وہ غلام تھے، حضرت بلال غلام تھے۔ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ جو پیسے دے کے خریدتا تھا اپنے نوکر کو، وہ اس کا غلام ہوتا تھا، وہ اس کا بالکل مالک ہوتا تھا، جس طرح چاہے اسے استعمال کرے۔ آپ نے دعوت دی، حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا، آقاؤں کو ان کے پتہ چل گیا، جنہوں نے خرید رکھا تھا امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا کہ ہمارا غلام ہے بلال، اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے۔ اس کو کہاں گوارا تھا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہمارے دشمن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ایمان لے آیا، یہ مسلمان ہو گیا، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اسے کہاں گوارا تھا۔ اس نے حضرت بلال کو بلایا، بلال تو نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد پر ایمان لے آیا ہوں۔ کہا ایسا ہے، کلمہ چھوڑ دے پھر جا، ابھی میری بات مان لے اور کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ورنہ تجھے ایسی سزا دوں گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت بلال نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم کیا جانو اللہ کے، اس کی محبت میرے دل میں اتر گئی، میں تو نہیں چھوڑتا۔ امیہ بن خلف نے کہا ایسے تو نہیں مانے گا تو، میں منواؤں گا۔ اس نے مکہ کے بہت سے اوباش نوجوانوں کو بلایا اور حضرت بلال کو ان کے حوالے کر دیا، کہا یہ میرا غلام ہے اور یہ محمد پر ایمان لے آیا ہے، یہ محمد پر ایمان لے آیا ہے، ہمارے دشمن پر ایمان لے آیا ہے، ذرا اس کو مار پیٹ کے صحیح کرو اور اسے اپنے دین پر واپس لاؤ۔ نوجوانوں نے حضرت بلال کو پکڑ کے صحرا میں لے گئے، ریتیلے میدان میں، وہاں تپتی ہوئی دھوپ، ریت گرم ہو گئی، آگ کی طرح جلنے لگ گئی، وہاں پہ لے جا کے ان کے کپڑے اتارے، ان کو برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، اور زمین پہ گرم گرم ریت کے اوپر انہیں یوں لٹا دیا پیٹھ کے بل۔ اور جب وہ ادھر ادھر ہوئے، پیٹھ میں جب ریت گرم لگی، چربی پگھلنے لگی تو ادھر ادھر ہلے، تو ان کے سینے پر بڑا سا ایک پتھر رکھ دیا تاکہ وہ ادھر ادھر ہل نہ پائے۔ کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا اس لیے۔
اس کے بعد میں کوڑا نکالا، بجلی کا درہ جو ہوتا ہے، اس سے مارنا شروع کیا۔ ان کے بدن سے گوشت ادھڑ ادھڑ کے زمین پہ گرنے لگا، رونے لگ گئے، آنسو آ رہے ہیں، آہیں نکل رہی ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے، امیہ بن خلف آیا، اس نے لڑکوں کو منع کیا کہ رک جاؤ۔ قریب گیا، کہنے لگا دیکھو تمہارا اتنا برا حال ہے، تمہارے بدن سے گوشت ادھڑ ادھڑ کے گر رہا ہے، تم خون میں شرابور ہو۔ اگر ان نوجوانوں نے تھوڑی دیر اور تمہارے اوپر ظلم روا رکھا، مر جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جوانی میں مرو، ابھی بھی تمہیں مشورہ دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ کا جو تم نے کلمہ پڑھا ہے چھوڑ دو، اللہ کو ایک کہنا چھوڑ دو، ابھی بھی اس کے دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں چھڑاؤں گا، اس عذاب سے نجات دلاؤں گا، تمہارا علاج کراؤں گا، ارے تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، تم غلام نہیں رہو گے، تمہیں مال و دولت دے کے کاروبار کروا کے امیر آدمی بنا دوں گا، تمہاری شادی مکے میں کروا دوں گا، ایک مکان لے کے دوں گا، وہاں رہنا، اپنے بال بچوں میں خوشی سے زندگی گزارنا۔ کیا یہ موت تم نے اپنے اوپر مسلط کر لی؟ دیکھو تمہارے بدن پہ گوشت کٹ کے زمین میں گرا، دیکھو تمہارا اتنا برا حال ہے، چھوڑ دو یہ کلمہ علماء، کیا ملنے والا ہے تمہیں؟ ارے جس اللہ کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کے لیے اتنی ماریں کھا رہے ہو، وہ تمہیں چل کے بچانے بھی نہیں آتا، چھوڑو کہاں چکر میں پڑے ہو۔ حضرت بلال نے جواب کیا دیا؟ آج وہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، انہیں بارہا رو رو کے سمجھایا جا رہا ہے تم جہیز نہ لیا کرو، تمہاری بیٹیاں رسوا ہو رہی، وہ خودکشیاں کر رہی ہیں، تم یہ نہ کیا کرو، تم وہ نہ کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلایا جاتا ہے، بلانا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی کلمہ بلال نے پڑھا ہے، بدن سے گوشت ادھڑ کے زمین پہ گرتا ہے، پیٹھ کی چربی آگ سے جل کے پگھل کے زمین میں گرتی ہے، اس عالم میں وہ کہتا ہے چھوڑ دو یہ کلمہ، کس اللہ کے لیے پٹ رہے ہو؟ وہ اللہ جسے تم نے دیکھا بھی نہیں، تم مار کھا رہے ہو، وہ تمہیں بچانے بھی نہیں آتا، ارے چھوڑو یار، ہم تمہیں چھڑائیں گے، تمہارا علاج کرائیں گے، کس اللہ کی بات کرتے ہو، چھوڑ دو۔ حضرت بلال نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے امیہ تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے، کاش اگر تیرے دل میں بھی اللہ کی محبت اتر گئی ہوتی، آج یہ بات تو مجھ سے نہیں کہتا۔ ارے تو کہتا ہے کہ میں کلمہ چھوڑ دوں، میں اللہ کو چھوڑ دوں، بدلے میں تو مجھے علاج کرائے گا، پیسے دے گا، مالدار کر دے گا، مجھے اس ظلم سے نجات دلائے گا۔ ارے پاگل میری بات سن، بلال کو اللہ کے نام پہ مارتے مارتے مار دیا جائے، بلال مر کے جنت میں چلا جائے، اور جنت میں اللہ بلال سے پوچھ لے کہ بلال تو جنت میں آ گیا، اب بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو بلال کہے گا یا اللہ مجھے زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے تیرے نام پر مار کھانے میں اور مرنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا جنت کی حوروں میں بھی نہیں آتا۔ اس کا نام ہے مذہب اسلام۔ مذہب اسلام کا ماننے والا اور مسلمان ہو، اسے وضو کرنے کے لیے تقریریں کر کے بلایا جائے، اسے نماز پڑھوانے کے لیے بیانات کر کے بلایا جائے، اس کو اکسایا جائے، آمادہ کیا جائے زکوٰۃ دینے پر، اور اس کے باوجود وہ آمادہ نہ ہو۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ مسلم سماج کا ایک رونا نہیں ہے، ہر بیماری میں مسلم سماج، مسلم معاشرہ مبتلا ہے۔ وجہ ہے اللہ پیدا کرنے والے رب کی محبت کا دل سے نکل جانا۔ یہی کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کر کے دکھا گیا، نبی جاتے جاتے کہہ گئے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو باتیں بتا کے جا رہا ہوں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے وصال کا وقت ہے، آخری وقت میں انسان وصیتیں وہ کرتا ہے جو بہت اہم ہوتی ہیں، جو بہت ضروری ہوتی ہیں، میرے نبی کے وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، سرہانے کھڑے ہیں، نبی فرماتے ہیں وہ بے ہوش ہیں، ہوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں دو باتوں کی وصیت کر کے جاتا ہوں، ایک تو نماز سے میں لاپرواہی مت کرنا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے نیچے ہیں، جو تمہارے زیر بازو ہیں، جن کے تم نگراں ہو، جو تم سے کمزور ہیں، جو تم سے مظلوم ہیں، جن پر تم حاکم ہو، جن کے تم سرپرست ہو، جو تمہاری نگرانی میں رہتے ہیں، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے چھوٹا بھائی ہو، چھوٹی بہنیں ہوں، کوئی بھی ہو جو تمہاری زیر نگرانی ہے،
ہیں، تم سے نیچے ہیں، تمہارے محکوم ہیں، چاہے وہ تمہارے نوکر ہوں، تمہارے مزدور ہوں، اس وقت غلامی کا زمانہ تھا، تمہارے غلام ہوں، جو بھی ہوں، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یاد رکھنا، اگر اپنے سے کمزور کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اور اپنے سے کمزور پر ظلم کر دیا، اللہ کی قسم میدان محشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے۔ اس نبی کی امت کو آج اکسایا جائے، آج کہنے کی کوشش آمادہ کرنے کے لیے باضابطہ طور پہ زور لگایا جائے کہ جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے محکوم ہیں، جو تم سے کمزور ہیں، جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جو تمہاری محکومیت میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس پر بات کی جائے، اور اس کے باوجود بات کانوں سے ہو کے دل تک نہ جائے۔ افسوس ہے، ظلم ہے، یہ دھبا ہے ہمارے مسلمان ہونے پر۔ یہی کلمہ پڑھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے دعوت دی، انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کرنا کیا ہے کہ اللہ کی غلامی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ تو پھر کیسی اطاعت کرنا ہے مسلمانوں؟ اطاعت کر کے دکھا دی، فرما برداری کر کے دکھا دی۔ واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے گھر میں جا کے دستک دی ہے رات میں۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، اللہ نے کہا کہ یہ کافر تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اور میں حکم دیتا ہوں کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ یہ تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، باہر نکلے، رات میں جا کے ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے، لبیک یا رسول اللہ، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ کچھ نہیں ہے، بس میرے ساتھ چلو، مکہ چھوڑنا ہے اور مدینہ منورہ چلنا ہے، میرے ساتھ چلو۔ ابو بکر نے، ہم ہوتے تو پوچھتے نا، ابو بکر نے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ کیا ہے وجہ، کیا آپ کیوں مکہ چھوڑ دیں، بال بچے یہاں ہیں، آل اولاد یہاں ہے، بیوی یہاں ہے، گھر بار یہاں ہے، والدین یہاں ہے، کاروبار یہاں ہے، یہ سارا چھوڑ کے ہم ایسے کیسے چل دیں؟ کچھ بھی نہیں پوچھا، آپ چل دیے، غار ثور میں جا کے پناہ لی، وہاں سے نکلے، مدینے کی طرف چلے ہیں۔ راوی کہتا ہے رات میں چل رہے ہیں، جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، حضرت ابو بکر تھوڑی دور ہمارے نبی سے آگے آگے چلتے ہیں، تھوڑی دور ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے، پھر آگے ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ رہا نہیں گیا، میرے آقا نے سوال کر لیا، ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ تم ایک جگہ ٹک کے کیوں نہیں چلتے ہو؟ کبھی میرے آگے چلنا شروع کر دیتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو، ایک جگہ یا تو پیچھے چلو یا تو آگے چلو، یا وجہ بتاؤ یہ بار بار جگہ بدلتے کیوں ہو؟ جواب کیا دیا ابو بکر نے؟ مسلمانوں، آج ہم سے اس نبی کی سنتوں پر عمل کرنا تو دور کی بات، مسلمان ہو کے اس نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم نہیں تھکتے۔ کافر ان کی سنتوں پر عمل کر کر کے دنیا کا حکمران بن گیا، اور ہم ان کی سنتوں کا مذاق اڑا اڑا کے توہین کر کر کے یہاں پستی میں پہنچ گئے، اور پتہ نہیں کہاں جانا باقی ہے ابھی۔ جواب سنو، کہا ابو بکر تم کبھی میرے آگے چلنا شروع کر دیتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو، تم ایک جگہ ٹک کے کیوں نہیں چلتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں؟ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ غلامی اور اطاعت تو دیکھیے، کہنے لگے آقا محبت تو دیکھیے، کہنے لگے آقا بات کوئی نہیں ہے۔ چلتے چلتے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جھاڑیاں ہیں اور اندھیرا ہے اور راستہ بھی صحیح نہیں ہے، دشوار گزار ہے، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے مبادا کوئی سانپ بچھو ہوگا وہ ہمارے نبی کے پیر میں کہیں کاٹ نہ لے، یہ سوچتا ہوں آپ کے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ کوئی سانپ ہے کوئی بچھو ہے تو وہ پہلے میرے پیر میں کاٹ لے اور میرے نبی کا پیر سلامت اور محفوظ رہ جائے۔ پھر چلتے چلتے میرے دل میں خیال آتا ہے یار کافر پیچھے آ رہے ہوں گے، کہیں وہ پیچھے آتے آتے تیر نہ چلا دیں اور وہ تیر آ کے میرے نبی کی پیٹھ میں نہ لگ جائے، یہ سوچ کے آگے سے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی کافر آئے تیر چلائے تو ابو
बकर की पीठ में लगे, मेरे नबी की पीठ में ना लगे। फिर सोचता हूँ कोई सांप ना हो तो फिर आगे चलना शुरू कर देता हूँ। फिर सोचता हूँ कोई तीर ना मार दे पीछे से तो फिर आपके पीछे चलना शुरू कर देता हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरा कलमा पढ़ना, मेरा नमाज पढ़ना, मेरा वजू करना, मेरा मुसलमान कहलाना, ये सारी चीज़ों का मकसद एक है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक में शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आका की मोहब्बत में अगर, अल्लाह की मोहब्बत में अगर हम कुछ कुर्बान ना कर सके, अगर सूखे सज्दे भी हमने कर लिए, उन सज्दों से भी कोई फायदा होने वाला नहीं। यही वजह है, वरना जिंदगी का लम्हा लम्हा आईना हो जाएगा। एक सजदा भी अगर दिल से अदा हो जाएगा, वो सजदा जिसमें सुबहान रब्बियल आला कहते हुए पालने वाले रब की मोहब्बत यहां हो दिल में, और फिर निकल रहा हो मुंह से सुबहान रब्बियल आला। क्या पाक परवरदिगार है, तूने कैसा पाला है। कोई ऐसे भी पालता है, मैं जिना करता रहूं, तू ना हमारी आंखों की रोशनी वापस ले, ना जबान में बोलने की ताकत को वापस ले, ना हाथों में पकड़ने की कुव्वत को वापस ले। मैं शराब पीता रहूं, तू फिर भी सांस देता रहे, चलाता रहे, खिलाता रहे, पिलाता रहे। मैं तेरी नाफरमानी सुबह से शाम और शाम से सुबह करता चला जाऊं, और तू अपनी नेमतें, तू मेरे लिए सूरज भी निकालता रहे, तू मेरे लिए चांद भी चमकाता रहे, तू मेरे लिए बारिश भी गिराता रहे, तू मेरे लिए गल्ला भी उगाता रहे, तू मेरे लिए हवा चला के सांस भी लाने ले जाने का सिलसिला बनाता रहे, तू मेरे बदन को भी सलामत रखे, मेरे बदन को चलाने वाली 18,000 मखलूकात को भी चलाता रहे, और मैं तेरी नाफरमानी पे नाफरमानी करता चला जाऊं। सुभान रब्बियल आला, क्या आलीशान पालने वाला है तू। कभी इस तरह अगर एक सजदा अदा हो जाए, फिर उससे कहना पड़ेगा मौलाना साहब को और मुकर्रिर जी को, हाथ जोड़ के नमाज पढ़ा करो। उसका बिस्तर उसे फेंक देगा मस्जिद में उछाल के। फिर उससे कहना पड़ेगा ज़कात दिया करो। फिर उससे कहना पड़ेगा अपनी बच्चियों की शादियां सुन्नतों के मुताबिक किया करो। मोहम्मद के उम्मती को, तवज्जो है, मोहम्मद के उम्मती को यह कहा जाए कि तुम अपनी जिंदगी मोहम्मद के तरीके पर गुजारो, तो फिर लानत है उम्मती होने पर। खुदा की कसम, खुदा को हमसे क्या मतलूब है मैं बताऊं। सारी बुनियाद, मैंने शुरू में जो बात कही, इब्तदा बुनियाद, अल्लाह के नबी ने, क्या अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है, क्या उसमें बताया नहीं होगा कि शादियां कैसे करनी। क्या होता है यहाँ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अभी हजरत मुफ्ती साहब कह रहे थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, बर्रे सगीर में ये जहेज की लानतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक बात बताओ, कितनी तकरीरें, कितना सब कुछ, क्या क्या नहीं हो चुका है, सब जानते हैं। मांगने वालों के भी कमबख्तों के अंदाज बदल गए। सही कह रहे थे मुफ्ती साहब, भी कह रहे थे, सही कह रहे थे। कितनी आसानी से आदमी कहता है हमें तुम्हारी एक फूटी कटोरी होना चाहिए। अल्लाह की कसम, उसके यहां यही होता है, उसके सीने में यही होता है। अंदाज तो बदल गए ना, अंदाज बदल गए, जमाने के अंदाज बदले गए, लेकिन दिलों के अंदर ख्वाहिशात कम होने के बजाय और बढ़ गई। यहां तो बहुत कुछ होता है ना, कितनी तकरीरें, सब जानते हैं, जो मांग रहा होता है उसे भी पता है, जो दे रहा होता है उसे भी। वजह क्या है? क्या कभी हम लोगों में से कभी किसी ने ईमानदारी से बताना है, बहुत तकरीरें सुनी यार, मैं अभी चीखना शुरू कर दूं तुम वाह वाह कहोगे, काम की बात सुन लो। कभी जिंदगी में हमने, तुमने अपने दिल में बैठ करके सोचा है, या किसी मौलाना के पास, किसी आलिम के पास जाके कभी पूछा है कि जरा, जैसे नमाज के मसाइल पूछते हो, जैसे पता नहीं क्या क्या आदमी पूछा करता है, मच्छर मार दिया तो कितना गुनाह होगा ये बता दो, ऐसे ऐसे मसले पूछेंगे। कभी किसी से जाके पूछा है कि मौलाना ये बताओ कि अल्लाह ने इस सिलसिले में क्या हुक्म दिया है, इस्लाम में इसका क्या तरीका है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ना तो वरासत के बारे में हम लोग जानते हैं, ना तो हमें वरासत के बारे में पता है। ये जो बात आती है ना, अभी थोड़े दिनों पहले का वाकया है, ये जब ये हादसा हुआ था, वो लड़की खुदकुशी कर गई, उसमें गुजरात में कूद गई, मर गई उसमें दरिया में डूब के। पहली बात तो ये, खुदकुशी करने वाले के साथ अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि खुदकुशी करने वाला ये साबित अल्लाह को झुठलाता है।
اللہ نے منع کر دیا کچھ بھی ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے نبی کے ساتھ ایک عمل ہے دین, نیک کام اب کرو, اور ایک نیک کام کوئی نیک عمل کرو نبی کے ساتھ, جیسے کوئی نماز پڑھتا ہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا بتاؤ. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان کارزار میں, میدان جہاد میں ایک صحابی, ایک شخص جہاد کر رہا ہے, وہ بھی کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اس کو بہت زیادہ زخم لگ گئے, اسے برداشت نہیں ہوا, اس نے اپنے نیزے سے اپنی گردن کاٹ لی اور شہر کاٹ لی اور خودکشی کر لی, آتم ہتیا کر لی. میرے نبی کو جب پتا چلا تو نبی نے پتا کیا فرمایا؟ علماء سے پوچھو, ہمارے نبی نے کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. جہاد کر رہا تھا نبی کے ساتھ, لیکن کیوں؟ اس نے آتم ہتیا کر لی, اس نے خودکشی. تو خودکشی کرنے والے کو اپریشیٹ تو نہیں کر سکتے, منع ہے شریعت میں, اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. وہ بہت بڑا نالائق تھا, اسے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے, مارے گا بھی اللہ, جن حالات میں وہ ہمیں دنیا میں رکھے گا ہم ان حالات میں رہیں گے. یہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے, نہ اپنی مرضی سے ملی ہے نہ اپنی مرضی سے ہم اسے ختم کر سکتے ہیں. جس نے اپنی مرضی سے ختم کر لی اس نے جھٹلا دیا اللہ کے اللہ ہونے کو, اس کے ساتھ تو کوئی ہمدردی نہیں, وہ ایک الگ بات ہو گئی. لیکن جب یہ ہوا تو ہمارے گروپ پر وہاں اس میں واٹس ایپ پہ بڑے دنیا بھر کے یہ وہ سب آتا رہتا ہے. وہاں پر میں نے ایک بات رکھی تھی کہ یہی بات جو ابھی حضرت مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, بر صغیر جو اپنا ہے, کئی ممالک ہیں اس میں 2 4 10, یہاں یہ لعنت ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اور ادھر شروع نہیں ہو رہی. عرب میں تو نہ ہوئی ہے اور حالات بتاتے ہیں کبھی ہو بھی نہیں پائے گی. وہاں تو کوئی جانتا بھی نہیں جہیز ہوتی کیا چیز ہے. وہاں تو نکاح کرتا ہے جو لڑکا اور اس کے والدین کا خرچہ ہوتا ہے الٹا. الٹا کا لفظ بھی میں بھی ہندوستان کا ہوں, الٹا مجھے کہنے نہیں چاہیے, سیدھا وہی ہے. الٹا تو یہاں ہو رہا ہے, سیدھا وہی ہے کہ لڑکے والوں کا خرچہ ہو, لیکن ہم بھی وہیں رہتے نا, یہیں بر صغیر میں ہم بھی رہتے ہیں, باہر سے نہیں آئے, تو الٹا ہی نکلے گا منہ سے. رچ بس گیا نا ہمارے اندر. یہ کیوں ہے, یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی اس کے اوپر غور کیا گیا ہے؟ قرآن نے ایک حکم دیا تھا کیا دیا ہے جو قیامت تک چلے گا. بڑی قرآن کی سب سے لمبی آیت پتہ کون سی ہے؟ آیت وصیت. اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ فرماتا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اب کیا کہیں, احمد فراز کا شعر ہے, اب کیا کسی سے اور تعلق بڑھائیں ہم, یہی بہت ہے تم کو اگر بھول جائیں ہم. اب ہم کہاں سے کہاں بات آگے لے جائیں. سن کے جاؤ, اچھلو گے ضرور, نیا بھی لگے گا کچھ لوگوں کو, لیکن 1500 سال پرانی بات ہے, تم نے نہیں سنی تو ہم کیا کریں, اس میں ہمارا قصور تھوڑی ہے. وہ بھائی جنہوں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد, سن لو دھیان سے, کرنٹ لگے گا تھوڑا سا, وہ بھائی جنہوں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد بہنوں کو بلائے بغیر خالی بھائیوں نے ہی آپس میں جائیداد, باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد بانٹ لی, بہنوں کو حصہ نہیں دیا, ان کی سب جائیداد حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. نیا تو نہیں لگا ہوگا کچھ لوگوں کو, لگا ہوگا, کئی لوگوں نے شاید پہلی بار سنا. مذہب اسلام میں وراثت ہے, اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد, باپ کی وفات کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی صرف لڑکوں میں. قرآن اٹھاؤ, وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکوں لڑکیوں میں دونوں میں تقسیم ہوگی. کرتے ہیں ہم کرتے ہیں. اب نہیں بولیں گے آپ لوگ, مزے کی باتیں خوب ہم کرتے ہیں. نہیں ختم ہوگی جہیز کی لعنت. شروع سے چلو, شروع سے چلو, نیچے سے چلنا شروع کرو. جاؤ علماء سے پوچھو, جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا یہ ہماری تمہاری ہماری غرض ہے. یہ
جہنم سے اپنے آپ کو بچانا اور جنت میں جانا یہ ہماری اور تمہاری غرض ہے، اور جب غرض ہوتی ہے تو آدمی چل کے جاتا ہے۔ جاؤ، چل کے جاؤ، علماء سے پوچھو، کہو ہمیں طریقہ بتاؤ، شروعات کہاں سے کریں، وہ بتائیں گے۔ جہیز نہیں دیا جاتا ہے اور نہیں مانگا جاتا ہے، نہیں یہ اسلام میں ہے، یہ کافرانہ اور مشرکانہ رسم ہے، یہ ہمارے برادران وطن کے ذریعے ہمارے اندر آئی ہے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ باپ نے جو کچھ کمایا ہے وہ مرے گا، وہ بٹے گی تو بیٹوں میں بھی اور بیٹیوں میں دونوں میں بٹے گی۔ وہاں سے شروعات کرو، آگے اوپر بڑھو اور ختم کرو جہیز کی لعنت کو، ثابت کر دو۔ مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے یہ آیت وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں منسوخ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ قرآن تو ساری دنیا کے لیے نازل ہوا تھا، قرآن خالی سعودی عرب والوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن تو ہر جگہ کے لیے نازل ہوا تھا۔ تو بہرحال میں کہاں سے کہاں چلا گیا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کو پیدا کرنے والے، آقا کو آقا بنانے والے اللہ، ان دونوں کی محبت دل میں نہیں ہوگی، اللہ کی قسم وضو تک نہیں کر پائیں گے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑ پائیں گے، کوئی برائی نہیں چھوٹے گی ہم سے، اور کسی نیک عمل پر ہم نہیں آئیں گے۔ لیکن جب ان کی محبت دل میں آ جائے گی تو پھر کیا کیا کر جائیں گے۔ ابراہیم کا واقعہ نہیں سناؤں گا، تم کہو گے نبی کا واقعہ ہے۔ ابو بکر کا نہیں سناؤں گا، تم کہو گے صحابی کا واقعہ ہے۔ میں حسن بصری کا نہیں سناؤں گا، تم کہو گے تابعی کا واقعہ ہے۔ ابو حنیفہ کا نہیں سناؤں گا، تم کہو گے مجتہد اور تابعی کا واقعہ ہے۔ میں کسی ولی، کسی اکابر، کسی بزرگ، کسی صحابی، کسی نبی کا نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب دل کے اندر ٹھونک کے بٹھا لی جائے تو انسان پھر کیا کیا نہیں کر جاتا ہے۔ یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں جو کہی جا رہی، بہت بڑا بڑا کر جاتا ہے۔ کیا کر جاتا ہے؟ میں عام آدمی کا واقعہ سناتا ہوں۔ اسپین میں ایک بستی ہے، وہاں ایک عام آدمی رہتا ہے، بس وہ نماز پڑھتا ہے، بس وہ روزہ رکھتا ہے، کوئی علامہ نہیں ہے، کوئی درویش نہیں ہے، کوئی محدث فقیہ مجتہد نہیں ہے، نہ صحابی ہے، نہ نبی ہے، نہ تابعی ہے، نہ کوئی بہت بڑا ولی ہے۔ بس وہ جانتا ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، اس کی محبت اس کے دل میں ہے، اسے احساس ہے میں اللہ کا دیا کھاتا ہوں، میں اللہ کا دیا استعمال کرتا ہوں، اس کے دیے ہوئے پہ پلتا ہوں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے۔ وہ کھانا کھانے بیٹھا ہے، دال میں لوکیاں پڑی ہیں، وہ بوڑھا ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، دونوں بیٹھ گئے، کہنے لگا بیٹا تم ذرا یہ لوکی اٹھاؤ، شوق سے کھاؤ، میرا نبی مدینے والا آقا لوکی بہت شوق سے کھاتا تھا۔ بیٹے نے اتنا کہہ دیا ارے نبی کو لوکی پسند ہوگی تو ہوا کرے، مجھے نہیں پسند ہے، نبی کو پسند ہوگی، میں نہیں پسند کرتا۔ وہ بوڑھا روٹی چھوڑ کے اٹھا، کمرے میں گیا، تلوار لایا، گردن پہ ماری، لڑکے کی، بیٹے کی گردن وہاں گری، دھڑ وہاں گرا، آ کے گرفتار کر لیا۔ کوتوالے شہر نے قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی کہتا بڈھا تو پاگل ہو گیا، تو نے جوان بیٹے کا کھانے کھاتے ہوئے گردن کاٹ دی، اسے مار دیا، تیرا دماغ خراب ہے۔ وہ کہنے لگا قاضی صاحب تمہیں سزا دینی ہے، تم سزا دو، تمہیں پھانسی چڑھانا ہے، تم پھانسی چڑھاؤ، تقریر مت کرو، لیکچر مت دو۔ کہا نہیں، بتا تو نے بیٹے کو کیوں مارا؟ کہنے لگا قاضی مارنا ہے، قتل کرنا ہے، پھانسی دینا ہے دے دو، لیکن بات سنو، جس بیٹے کو مدینے والے آقا کی لوکی پسند نہیں، مجھے وہ بیٹا پسند نہیں، میں نے مار دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔